بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قطب العالم کے اس وقیع الشان فکر کو دوبارہ ملاحظہ فرمائیں جو خادم کے دریافت کرنے پر آپ کی سچی زبان سے ظاہر ہوا، پھر تو مر مٹا صفحہ ہستی سے آب زر سے لکھنے اور دل پر قلم کرنے کے قابل ہے۔ حقیقت میں حضرت مولانا اس کے بعد مر مٹے، آپ نے اپنے نفس کو مار دیا، اس ذکر شروع کیا اور ذکر شروع کرتے ہی مر مٹے، اپنے نفس کو مار دیا اور جس پاک نام کے سیکھنے کا قصد کیا اس میں کھپ گئے، فنائیت حاصل کی، اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ فنا عن فنا پر پہنچے اور فنائیت کی اعلیٰ مقام کو حاصل کیا۔ یہ صوفیاء کے ہاں ڈگری ہیں، سب سے پہلے فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ، پھر فنا عن فنا، ہر چیز سے فنا۔ پہلے اپنے سامنے شیخ کا تصور رکھو اور ذکر شروع کر دو، میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے شیخ ہی شیخ ہے، جو کچھ ہے شیخ ہے۔ تو آہستہ آہستہ ذکر کرتے کرتے آپ پہلے سٹیج پر پہنچو گے، شیخ کے اندر فنا ہو جائے گی، آپ کو ہر چیز ہی شیخ نظر آئے گی۔ جب یہ سٹیج حاصل کر لو پھر اس کے بعد فنا پھر رسول، رسول کو سامنے رکھو اور ذکر کرو، میں کچھ نہیں، رسول ہی رسول ہے۔ یہاں تک کہ ذکر کرتے 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 آپ اس سٹیج پر پہنچ جاؤ گے، پھر آپ کو ہر چیز رسول نظر آئے گی اور آپ رسول میں حلول کر جاؤ گے۔ جب یہ دوسرا سٹیج حاصل کر لو پھر تیسرا سٹیج فنا فی اللہ کا ہے، کہو کچھ بھی نہیں دنیا پہ، جو ہے اللہ ہی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، توصیف زیدی کا یہ کلپ آپ نے سنا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی ایسی گفتگو کا یا اس کی باتوں کا ان کو سنا جائے اور ان کا جواب دیا جائے، لیکن چونکہ ایک ایسا طبقہ جو علم سے عاری ہے وہ اس کو اپنا شیخ مانے بیٹھا ہے، فضیلت الشیخ اور علامہ فہامہ، تو کم از کم ان لوگوں کو ان کے ایمان کو بچانے کے لیے ہم تو یہ احقاق حق کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں تاکہ ابطال باطل ہو جائے، احقاق حق ہو جائے اور اتمام حجت ہو جائے۔ سامعین محترم، یہ عجیب آدمی ہے۔ ابھی دیکھیں، آپ نے اس کلپ میں سنا ہے کہ تذکرۃ الرشید کے اندر یہ جملہ موجود ہے، پھر تو مر مٹا صفحہ ہستی سے، پھر تو مر مٹا صفحہ ہستی سے۔ حالانکہ یہ رہی میرے پاس کتاب تذکرۃ الرشید اور اس کا صفحہ نمبر 49 بھی یہ رہا۔ اس صفحے پر جو اس نے حوالہ دیا ہے اور لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، ایسا کوئی جملہ نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ یہاں تو ہے پھر تو مر مٹا صفحہ ہستی پر آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ کی توجہ دلا دوں کہ فنا عن الفنا یہ ایک جملہ ہے، اس میں تذکرۃ الرشید کے مرتب نے کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ جس پاک نام سیکھنے کا قصد کیا تھا اس میں کھپ گئے، فنائیت حاصل کی اور اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ فنا عن الفنا پر پہنچے کہ اپنی فنائیت سے بھی بے خبر اور فانی محض بن گئے۔ اب یہ جملہ ہے، لیکن یہ مسٹر زیدی نے اپنی طرف سے کچھ جملے ایڈ کر دیے حسب عادت اور حسب مزاج۔ اس نے کہا اور فنائیت کے اعلیٰ مقام کو حاصل کیا۔ اب بتاؤ بھائی، اس کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ یہ کتابوں کے اندر اپنی مرضی سے جملے بڑھا دے، اپنی مرضی سے کاٹ دے؟ میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ عرض کیا ہے کہ اہل کتاب کا یہ مشغلہ تھا، ان کا کام تھا۔ یہ اس نے کہاں سے شروع کیا اور پھر اس کو
وہ کتابیں نظر آ رہی ہیں کہ جو ساری زندگی توحید و سنت کی، قرآن و سنت کی خدمت سر انجام دینے والی ہستیاں تھیں اور وہ کتابیں لکھی گئیں۔ عزیزان محترم، میں اس موقع پر ایک تو مسٹر زیدی، ایک اس کو نوٹس لکھ کر دینے والے اور ایک اس کے سامعین، ان تینوں لوگوں کو، تینوں طبقوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ خدا را تنہائی میں بیٹھے، رات کو علیحدگی میں بیٹھے اور پھر اپنے ضمیر پر یہ سوال کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور پوچھیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا یہ دین کی خدمت ہے؟ جو کچھ کر رہے ہیں کیا اس سے اللہ رسول کی رضا نصیب ہوگی؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا اس طرز عمل سے بے دین لوگ دیندار بنیں گے، کافر لوگ مسلمان بنیں گے، بے ایمان لوگ صاحب ایمان بنیں گے؟ یہ کیا دین کی خدمت ہے؟ ضرور اس پہ غور کیجئے گا، ضرور اس پہ سوچئے گا۔ میرے عزیزو، ہر سطر پڑھ کر کہیں حروف کا اضافہ کر رہا ہے، کہیں حروف کو کھا رہا ہے، کہیں الفاظ بڑھا رہا ہے، کہیں الفاظ گھٹا رہا ہے، اور کہیں تو سطروں کی سطریں بڑھا رہا ہے، اور اتنی دیدہ دلیری دعویٰ یہ کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آخر موت آئے گی، اللہ کے ہاں جانا ہے، وہاں جواب دینا ہوگا، وہاں جواب دینا ہوگا۔ کسی پر بہتان باندھنا کس قدر جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں تو آپ کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اور جن کو تو نے گمراہ کیا ہے ان کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دے، ورنہ اللہ تمہیں نشان عبرت بنا دے۔